من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان، قرآن اور نظام فرقان۔ آج انشاءاللہ ہم اس اہم موضوع پر قرآن کریم کی روشنی میں اور سیرت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ اہم ہدایتیں معلوم کریں گے۔ جیسا کہ آپ اور میں جانتے ہیں اور تجربہ کرتے بھی آئے ہیں کہ رمضان المبارک سارے معاشرے پر، ساری انسانیت پر جب سایہ فگن ہوتا ہے تو رحمتوں برکتوں کی بارشیں لے کر آتا ہے، لیکن یہ پہلو بھی مستحضر رہے کہ جس طرح کی رحمتیں برکتیں رمضان سے، قرآن سے، اور ایک اہم موضوع نظام فرقان، یہ موضوع تو بہت تشنا رہا۔ اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نظام فرقان کیا ہے، کہ جس سے رمضان کے مہینے میں سبق لینے کی ضرورت ہے اور جس کو زندگی بھر ساتھ میں اور معاشرے میں برتنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آج ہم اس گوشے پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں 3 اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رمضان سے ہم جو نصیحت لیتے ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہے اور 3 طرح کی ہونی چاہیے۔ ایک تو روزے، تقوی، اس کی ہمگیر تربیت، یہ تو پہلا نقطہ لینا چاہیے۔ دوسرے، قرآن سے گہرا تعلق قائم رکھتے ہوئے نورانی اور روحانی وابستگی کا ثبوت دینا چاہیے۔ تیسری بات کہ نظام فرقان کو ذات اور معاشرے میں نافذ کرنے کی جدوجہد ہونی چاہیے۔ تو اصل میں 3 چیزیں ہر وقت رمضان سے لینی چاہیے، یا ہر رمضان سے لینی چاہیے۔ اور افسوس کہ ہم یہ 3 چیزیں لینے کے بجائے اکثر ایسا ہوتا ہے بھارت میں اور بھارت کے باہر، ملت کا عام طور پر حال یہ دیکھا گیا کہ رمضان میں جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ روزے تقوی کے لیے فرض کیے گئے، تو عام طور پر رمضان کو تقوی کا مہینہ بنانے کی بجائے توبے کا مہینہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ دیکھی گئی کہ رمضان جو جشن قرآن کا مہینہ ہے تو اسے اکثر جشن پکوان کا مہینہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ تو آج ہم خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتے ہیں اور غور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو درگت ہم نے اس مہینے کی ہے، قرآن کے تحفے کی ہے، تو آئیے اس کو کیسے دور کریں۔ تو اس سلسلے میں پہلے تو میں ایک سرسری جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان سے متعلق جو احکامات قرآن مجید میں آئے ہیں وہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 23 کی 6 آیتوں میں آئے ہیں۔ آیت نمبر 183 183 سے لے کر آیت 188 188۔ دیکھیں ان 6 آیتوں میں جو احکامات ہے اس کا سرسری جائزہ لیجیے۔ دیکھیں 183 آیت میں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ روزے کی فرضیت کو حکم دیا گیا، یہ بھی بتایا گیا کہ روزے ہر قوم پر فرض رہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ تقوی وہ اصل بنیاد ہے فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، کہ جس کی وجہ سے روزے فرض کی گئے۔ اور رمضان 2 ہجری 623 عیسوی میں فرض ہوئے، یہ بھی تاریخ ذہن میں رہے۔ پھر دوسری آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ جو ہدایت دی وہ یہ کہ دیکھو فرض روزوں میں بھی رخصت ہے۔ کن کے لیے؟ مریض کے لیے، مسافر کے لیے، اور اس کو یہ سہولت ہے کہ بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد پوری کر لے، یا جس میں بالکل بھی طاقت نہ ہو اس وقت بھی یا بعد میں بھی تو پھر وہ فدیہ دے۔ تیسری آیت بہت اہم آیت ہے 185۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ دیکھو رمضان مہینہ ہے ہی اہم اس لیے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، نزول قرآن کی وجہ سے رمضان اہم ہے۔ اور پھر سال کے 12 مہینوں میں یہ مہینہ جو برکتوں اور رحمتوں کا سردار بنا،
تو نزول قرآن کی وجہ سے بنا. اور پھر قرآن مجید کی 3 اہم صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت 185 میں بتائی کہ ایک تو قرآن ہے ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت، ساری دنیا کی انسانیت کے لیے ہدایت. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، دوسری صفت، اہم صفت، بینات من الہدا، بین، واضح، کھلا کھلا، روشن، دلیل والا، ہدایت کے لیے. اور پھر تیسری بہت اہم صفت جس سے بہت صرف نظر کیا گیا، بہت بھلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ہے فرقان. تو فرقان فرق کرنے والا بھی ہے، فرقان کسوٹی بھی ہے، فرقان معیار بھی ہے، فرقان فیصلہ بھی ہے، اور فرقان حق اور باطل کو واضح کرنے والا بھی ہے، اور ایک نظام دینے والا ہے. فرقان کا نظام ملتا ہے. اور پھر چوتھی آیت 186، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ دیکھو تم دعا کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ کیا اللہ ہم سے قریب ہے، اللہ سن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اللہ سن نہیں بلکہ جواب دے رہا ہے اور اتنا قریب ہے. تو قربت کا ایک اہم اور مکمل ترین ذریعہ رمضان کا روزہ بھی ہے، اور رمضان میں ملا ہوا قرآن بھی ہے کہ جس کے ذریعے بندہ ہمتن ہم وقت اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد آیت 187 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو دوران روزہ رمضان میں قیام اللیل کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، بیوی سے تعلق کی حدود کیا ہوں گی، اور اعتکاف میں بیوی سے تعلق کا کیا معاملہ ہوگا. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ روزے کا وقت کیا ہوگا، روزے کے وقت کی حدیں کیا ہوگی، سحر کا وقت کیا ہوگا. تو یہ سب بھی 187 آیت میں بتایا گیا. اور 188 آیت میں بہت بہت اہم ہدایت دی گئی جو رمضان کے لیے بھی ہے، پوری زندگی کے لیے ہے، فرد کے لیے بھی ہے، معاشرے کے لیے بھی ہے، اور ایک بہت اہم ضرورت فرد اور معاشرے کی پورا کرتی ہے کہ دیکھو باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، یا حکام کے سامنے سفارش کرتے ہوئے یا حکام رسی کے ذریعے بھی مال ایک دوسرے کے مت کھاؤ. تو یہ بھی بہت اہم ہدایت انسانیت کے لیے، فرد اور معاشرے کے ارتقاء کے لیے، کامیابی کے لیے، اور نظام فرقان کی بہت اہم بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس آیت 188 میں دی جو اس رکوع کی 6 آیت ہے. اب میں پھر ایک بار دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی تربیت لیتے ہوئے، تقوی کی تیاری کرتے ہوئے یہ 6 آیتوں کا سبق لیا جائے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. میں پھر مکرر یاد کرنا چاہوں گا بڑے درد کے ساتھ کہ پچھلے 50 سال میں اکثر یہی دیکھتا رہا کہ رمضان تقوی کا مہینہ بننے کے بجائے توبے کا مہینہ بن گیا، جشن قرآن کا مہینہ بننے کے بجائے جشن پکوان کا مہینہ بن گیا. آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان میں جو تقوی کی کامل تربیت دینا چاہتا ہے اور تربیت دیتا ہے تو وہ کن کن پہلوؤں سے ہے. دیکھیے رمضان میں تقوی کی تربیت جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، نفسیاتی بھی ہے، عقلی بھی ہے، اور انتظامی امور کے حوالے سے بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کون روزے دار اتنی گہرائی میں جا کر یہ تقوی کی تربیت مہینہ بھر لینا چاہتا ہے اور 11 مہینے چلانا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد روزہ جس کے معنی ہی رک جانا یا ترک کرنا ہے صوم کے اعتبار سے. اور کیا پیارا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا، صوم جمع سیام. اور لسان العرب میں اس کی جو تشریح کی گئی اور بڑی پیاری تشریح کی گئی کہ روزوں کی تربیت کے ذریعے ماہ سیام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا مومن سائم بنانا چاہتا ہے کہ جیسے عرب فرسن سائم وہ گھوڑے تیار کرتے تھے
کہ جن کو بھوک سے، پیاس سے اور دیگر اشتہا سے روک کر تیار کیا جاتا تھا مختلف مشکل سفر کے لیے، مختلف مہمات کے لیے اور جنگ و جدل کے لیے اس زمانے میں، لیکن اب نظام فرقان کے لیے، اب تقوی کے لیے، اب اللہ کی رضا کے لیے، اب اللہ کی اطاعت کے لیے، تو اس کے لیے مومن صائم کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آدم تا ایدم، یہ جو تقوی کی تربیت ہے اور نظام فرقان کے ذریعے ہے، تو یہ خلافت عرضی کے لیے ہے۔ دیکھیں کبھی کسی مسلمان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ تقوی کی تربیت عارضی نہیں ہے۔ قرآن کا نظام فرقان ایک ماہ کے لیے یا عارضی یا اوکیجنل نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے آخری دن تک کے لیے ہے کہ خلافت عرضی کے لیے جو نظام فرقان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس تربیت کے ساتھ آپ جو ہے برپا کرنے کی موت تک کوشش کریں۔ پھر ایک اور اہم بات اس کے ذریعے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ روزے کو محدود نفس کے تزکیے کے روپ میں بھی لیتے ہیں۔ دیکھیں نفس کا جو تزکیہ روزوں سے ہوتا ہے وہ سب لیجئے، اس کے بارے میں جتنی آیتیں، جتنی احادیث اور جتنے اسلاف کے اقوال ہے وہ سب لیجئے، لیکن میں جس موضوع پر اپنی گفتگو کو مرکوز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو نظام فرقان رمضان اور قرآن سے لینا چاہیے، دیکھیے اس کو اولی طور ترجیح دیجئے اور اس کو نمبر 1 پر رکھیے، اور رکھنا پڑے گا، ہر حال میں رکھنا پڑے گا، اور آج کے حالات میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آئیے ہم غور کریں کہ روحانی تزکیے کے بارے میں تو اور لوگوں نے بھی باتیں کی، اور ایسے ایسے لوگوں نے ملت کے باہر بھی باتیں کی کہ بہت حیرت کی بات ہے کہ وہ تزکیے کی بات کرتے ہیں، وہ شانتی کی بات کرتے ہیں، وہ پرسناتی کی بات کرتے ہیں، لیکن جناب ان کی بڑی اکثریت جیلوں میں ہے۔ ہمارے پاس بھی ایسے گمراہ کن دانشور رہے کہ جنہوں نے قرآن کی آیتیں تو لی، لیکن اس سے جو نظام فرقان لینا چاہیے تھا، اور جس نظام فرقان کے ذریعے سے فرد اور معاشرے کو برپا کرنا ہے، اور اس میں اس کا نفاذ چاہیے قرآنی احکامات کا، تو دیکھیے لوگوں نے نہیں لیا۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو اس پہلو سے بھی ہم کو غور کرنا ہے۔ تو پھر آئیے اور بھی ہم غور کریں۔ دیکھیں ایک بہت اہم ترتیب اس حوالے سے اور اس زاویے سے غور کیجئے کہ دیکھیے 4 اہم نکات پر غور کیجئے۔ ایک تو یہ کہ قرآن فرقان بھی ہے۔ قرآن میں 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان بھی کہا ہے، بلکہ ایک مستقل سورت فرقان کے نام سے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، فرقان کا مہینہ ہے، کہ اسی میں تو وہ کسوٹی، اسی میں تو وہ معیار، اور اسی میں تو حق اور باطل کو پرکھنے کی کرائیٹیرین اور معیار اللہ تعالیٰ نے کسوٹی دی ہے نا۔ تو رمضان شہر الفرقان بھی ہے۔ اچھا تیسرے حوالے سے دیکھیے کہ اسی رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوم القرآن بھی برپا کروایا۔ جنگ بدر، غزوہ بدر، یوم التقى الجمعان، سورہ انفال میں جس کا ذکر ہے، تو آپ دیکھیں وہ بھی یاد کیجئے۔ اچھا چوتھی نسبت بھی یاد کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک پورا نظام الفرقان بھی دیا ہے کہ فرد، معاشرہ اور فرد اور معاشرے کی ذاتی اور اجتماعی زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں اس سب میں نظام فرقان کا نفاذ کیسے ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامل اور جامع ہدایت کی ہے۔ دیکھیے اس پر بھی غور کیجیے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ میں اس پہلو کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک بہت اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سورہ بقرہ رکو 23 آیت 183 سے آیت 188، یہ 6 آیتیں پوری کی پوری رمضان، قرآن
اور نظام فرقان کا حوالہ دیتے ہیں، اور سب سے اہم آیت تو 188 ہے جس کو لوگ جسے صرف نظر کہتے ہیں، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے 188 آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا وہ یہ کہ دیکھو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور دوسری بات کہے گی کہ وہ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ حکام کے، آفیشلز کے اور حکمرانوں کے پاس بھی مت پیش کرو کہ ان کی سفارش سے کھا جاؤ اور اپنا بھی حصہ کچھ اس میں رکھو۔ تو ایسی بھی کوئی چال اور ایسا بھی کوئی مکر نہ چلو، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اس میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اگر آپ غور کریں گے کہ حکام کی رسائی کے ذریعے مال کھانا، مال کھانے کے مواقع نکالنا، آپ ذرا دیکھیں یہ سب ہے کرپشن، یہ سب ہے رشوت ستانی، یعنی ایک تو باطل ہے حق کے مقابلے میں، اور باطل یہ بھی ہے کہ سچائی اور شفافیت کے ساتھ معاملہ کرنے کے بجائے کرپشن کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ آپ دیکھیے اس میں بہت پیاری دو تشبیہیں ہیں اور دو تشریحات انہوں نے بھی دی، یورپینس نے بھی دی، امریکس نے بھی دی۔ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو باطل ہے حق کے مقابلے میں، اور ایک انصاف اعتدال کے مقابلے میں جو کرپشن ہے، رشوت ستانی ہے، تو آپ دیکھیں اس کی دو تعریفیں انہوں نے کیا بہترین کی ہے۔ دیکھیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کیا ہے، کرپشن مس یوز آف پبلک پاور، کس حوالے سے؟ بائی الیکٹڈ پولیٹیشینس اور اپوائنٹڈ سول سرونٹس۔ تو اب دیکھیے یہ ذریعے سے بھی جو مال کھایا جاتا ہے باطل طریقے سے، یا باطل حکام کے پاس سفارش کی جاتی ہے کہ ان کا بھی حصہ رہے اور اپنا بھی حصہ رہے، تو آپ دیکھیے ایک کرپشن تو یہ ہے۔ اچھا دوسرا ایک کرپشن ہے، دوسرا ایک کرپشن یہ ہے کہ کرپشن از دا مس یوز آف انٹرسٹڈ پاور، کس حوالے سے؟ بائی ہیریٹیج، ایجوکیشن، میرج، الیکشن، اپوائنٹمنٹ اینڈ واٹ ایور ایلس۔ آپ دیکھیں اتنی وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ گینز کے لیے، اپنے ذاتی فائدوں کے لیے آپ ان دو طرح کا کرپشن آپ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی وہ جو پورا قرآن، وہ تقوی اور یہ جو نظام فرقان ہے اس کے خلاف ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں ون گیلپ انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے جو 21% تک انسانیت پر حاوی ہے، تو 2015 میں 65 کنٹریز کا انالیسس کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے، ون گیلپ انٹرنیشنل کے سروے کے مطابق 65 کنٹریز میں 21% اس بات کو تسلیم کیا گیا، سارے مسائل کے اوپر حاوی یہ چیز ہے کہ کرپشن سب سے اہم مسئلہ ہے انسانیت کا۔ اور آپ دیکھیے کہ حق کے مقابلے میں باطل کس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ سچائی کو، عدل کو، انصاف کو، اور شریعت اور معروف، اس کے خلاف جو چیزیں ہیں باطل، اس کی سرفرازی چاہتا ہے۔ اور یہ ساری قسمیں کس چیز کو پروان چڑھاتی ہیں؟ جھوٹ، خیانت، غصب، رشوت، سود، سٹہ، جوا، چوری، اور وہ سب کچھ جو ناجائز اور مجرمانہ حرکتیں ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، فرقان کے حوالے سے اور قرآن کے نظام فرقان کے حوالے سے آخری آیت میں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حق کا نظام ہونا چاہیے، باطل کا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں آخر میں فرقان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں کہاں کس پیرائے میں بیان کیا ہے اس پر غور کرنے کے لیے آپ کو مجبور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے بہت غور کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پہلو تشنا ہے اور بہت غور کرنے کا ہے، تو آئیے ہم غور کریں
کہ فرقان کے حوالے سے قرآن کے 7 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں ارشاد فرمائی اور کیا سبق لینا چاہیے. دیکھیے پہلا جو مقام ہے تو سورہ بقرہ کی آیت 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب عطا کی اور الکتاب کے ساتھ فرقان عطا کیا. یعنی وہ الکتاب ایک تو رہنمائی کے لیے ہے، جامع کامل رہنمائی کے لیے ہے، فرد کے لیے بھی ہے اور معاشرے کے لیے بھی ہے. اور اس وقت جو فرعونی نظام تھا تو فرعونی نظام کے مقابلے میں فرقان کے نظام کو آنا چاہیے. تو آپ دیکھیے آج کے فرعونوں کے مقابلے میں بھی فرقانی نظام کو آنا چاہیے. دیکھیے یہ سبق اس سے لینے کی ضرورت ہے. پھر آپ ایک اور حوالے سے غور کیجیے، سورہ بقرہ آیت 185 جو ہمارے زیر غور ہے، وہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 3 اہم صفات قرآن کی بیان کی، میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ دیکھیے ایک ہے ہدی للناس، دوسری ہے بینات من الہدا، اور تیسری ہے فرقان. تو آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ہدایت کو تو عام ہونا ہے سارے انسانیت کے لیے، اور روشن دلائل کے ساتھ بینات من الہدا کے حوالے سے، اور لیکن فرقان کے ساتھ، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا، روشنی کو اندھیرے کو الگ الگ کر دینے والا، سچائی کو جھوٹ کو الگ الگ کر دینے والا. تو وہ جو نظام کامل، وہ جو نظام خلافت، وہ جو نظام فرقان قرآن سے ملتا ہے، دیکھیں وہ لینا ہے فرد کو، وہ لینا ہے معاشرے کو، اور اس کا نفاذ ہونا چاہیے فرد کی زندگی میں بھی اور معاشرے کی زندگی میں بھی. اب دیکھ اس پہلو سے بھی ہم کو سورہ بقرہ کی آیت 185 کو لینا چاہیے. آگے آئیے. اس کے بعد تیسرا جو مقام ہے وہ ہے سورہ آل عمران کا. سورہ آل عمران آیت 4، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن فرقان کا ذکر کیا اس پیرائے میں کہ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، کہ ہمیں اس سے پہلے بھی انسانیت کے لیے ہدی نازل کر چکے. ہدایت اس سے پہلے بھی تورات اور انجیل کا ذکر کیا گیا، لیکن جب تورات کو مسخ کیا گیا، انجیل کو مسخ کیا گیا، لیکن وہ قومیں تو موجود ہے، تو وہ قوموں کو بھی اور آج قرآن کو ماننے والی امت کو بھی اس نظام فرقان کو لانا ہوگا. الکتاب کے ساتھ، القرآن کے ساتھ اس نظام فرقان کو لانا ہوگا. اور میں پھر بار بار دہراؤں گا کہ فرد کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی اس کا نفاذ ضروری ہے. اور پھر اس سے انکار بغاوت کہا گیا، بغاوت، کہ اس الکتاب اور اس فرقان کی بھی تصدیق کرنی ہوگی. اور پھر اس کے بعد چوتھا مقام دیکھیے. چوتھے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرقان کا جو ذکر کیا وہ سورہ انفال آیت 29، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یجعل لکم فرقانا، ہم نے تمہارے لیے فرقان بنایا ہے. فرقان فیصلے کی چیز، کہ تقوی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ تم کو فرقان عطا کرے گا. اور یہ فرقان وہ یوم البدر میں ملا. یہ فرقان جو یوم الفرقان ہی جس کو کہا گیا. اور آپ دیکھیے یہاں وہ نسبت بھی جوڑیے کہ پہلے رمضان، پہلے فرض روزے، اور پہلے رمضان اور پہلے روزوں میں ہی پہلی جنگ کہ جو اس طرح سے برپا کروائی گئی کہ یحق الحق ویبطل الباطل، کہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے. تو اس شان سے فرقان کو، یوم الفرقان کو پیش کیا گیا اور نظام فرقان کی بنیاد باندھی گئی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں یہ بھی مجدے جاں فضا سنایا کہ اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ کفارہ سیئات، کہ تمہاری برائیوں کا کفارہ ہوگا، دور کی جائے گی اور مغفرت بھی کی جائے گی.
اور فضل عظیم بھی ملے گا. ہم رمضان میں بھی یہ تینوں چیزیں چاہتے ہیں اور رمضان کے بعد بھی 11 مہینوں میں بھی اور ساری زندگی میں یہ چیزیں چاہتے ہیں فرقان سے اور نظام فرقان کی پیروی کرتے ہوئے. اور فیصلے کی ضمانت دے دی گئی نظام فرقان کے ذریعے. پھر اور سورہ انفال میں اسی سورہ انفال کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اب تقوی کے ساتھ نظام فرقان کے لیے اگر تم جاں فشانی کرو گے تو مال غنیمت بھی حاصل ہوگا اور یوم الفرقان نصرت و فتح بھی دے گا اور مال غنیمت بھی دے گا اور یہ سب اللہ قدیر کی قدرت کی وجہ سے ہوگا. تو آپ دیکھیں یہ ضمانتیں 1400 سال پہلے بھی موجود تھی, یہ ضمانت آج کے لیے بھی ہے اور یہ ضمانت قیامت تک کے لیے موجود ہے. اس کے بعد ایک اور مقام کو دیکھیے, چھٹی جگہ جہاں فرقان آیا ہے سورہ انبیاء کی آیت 48. سورہ انبیاء کتنی جامع سورت ہے, مختلف انبیاء کا ذکر ہے, ان کی اہم باتیں, ان کے اہم القاب اور رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم لقب کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو آپ دیکھیے رحمت للعالمین کو کیا دیا گیا؟ نظام قرآن دیا گیا, نظام خلافت دیا گیا اور یہی نظام فرقان دیا گیا. رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے عظیم تحفہ یہ ہے, تو عظیم لقب کے ساتھ یہ عظیم تحفہ بھی ملا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ہارون علیہ السلام کو بھی الفرقان عطا کیا تھا. فرقان فیصلے کی بات, فیصلے کا حکم اور فیصلے کی چیز دی تھی اور ضیاء نور بھی عطا کیا تھا اور ذکر بھی عطا کیا تھا. اور یہ سب کن کے لیے؟ للمتقین, متقیوں کے لیے. تو آپ دیکھیں جس رمضان سے ہم متقی ہونا چاہتے ہیں, روزوں کی تربیت سے متقی ہونا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ساتھ الفرقان فیصلے کی بات, فیصلہ کن بات اور فیصلہ کن معیار اور کسوٹی بھی دینا چاہتا ہے اور دیتا ہے اور ہم کو لینا چاہیے. اور آخری بات یعنی 7ویں جگہ جہاں فرقان کا ذکر آیا ہے وہ آیا ہے ایک مستقل سورت کے حوالے سے. سورہ فرقان قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے 25ویں سورت, تو اس کی تو اولین آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی, کہ ہم نے اپنے بندہ خاص پر الفرقان نازل کیا ہے. الفرقان القرآن, الفرقان زبردست فرق کروا دینے والی ہدایتیں, حق اور باطل کے درمیان, ہار اور جیت کے درمیان, روشنی اور اندھیروں کے درمیان, سچائی اور جھوٹ کے درمیان, کامیابی اور ناکامیابی کے درمیان. اور پھر غضب کے فیصلے, غضب کے فیصلے. اور پھر یہ سب کیوں؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, کہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عالمین والوں پر نذیر بن جائیں. رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین والوں پر نذیر بن گئے, بشیر بھی بنے, مبشر بھی بنے, شاہد بھی بنے, نذیر بھی بنے. آپ دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان میں روزوں کی تقوی کی تربیت کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, القرآن کے ذریعے, الفرقان کے ذریعے ہم یہ برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری برکتوں کا مالک ہے. آگے بات کہی گئی دنیا و آخرت کی برکتیں دیتا ہے اور اس نے یہ فرقان اتارا اور یہ سارے عالمین کے لیے, ورلڈز کے لیے ڈراوا ہے جو ہر فرد کو موت تک یہ ذمہ داری انجام دینی چاہیے. اور میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ اس کو محض تقوی کے بجائے توبے کے حوالے سے, جشن قرآن کے بجائے جشن
پکوان کے حوالے سے نہیں بلکہ عالمین کے لیے نذیر، بشیر، مبشر اور شہید کے حوالے سے اس کو یہ چیزیں پیش کرنی ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات پیش کی اسی سورہ فرقان میں دوسری جگہ، دیکھیے اہم بات ہے 30ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ہم ذرا غور کریں، ہم رمضان میں بھی غور کریں، ہم 11 مہینوں میں بھی غور کریں، ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی غور کریں، اور اپنی پوری معاشرتی زندگی اور زندگی کے سارے میدانوں میں غور کریں۔ کیا ہم نے قرآن کو اس انداز میں لیا؟ کیا ہم نے نظام فرقان کو اس انداز میں لیا؟ کیا اس کے بجائے ہم نے صرف الفاظوں کو سن کر ختم کر دینا، سن کر ختم کر دینا، اور سننے کو کافی سمجھ لینا اور ختم کرنے کو کافی سمجھ لینا، کیا اس کو سب کچھ سمجھ لیا؟ دیکھیے غور کیجئے پھر رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ ارے وہ شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس میدان حشر میں کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے، جس میں امت سے زیادہ شکایت ہے، قوم سے بھی شکایت ہے لیکن امت سے زیادہ شکایت ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے انکار کیا انہوں نے بھی چھوڑا، لیکن جو غفلت برت رہے ہیں اور جو اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، جو اس کی گہرائیوں میں نہیں جاتے ہیں، جو قرآن کے لفظ لفظ سے، نظام فرقان سے روشنی اور نور نہیں حاصل کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کے مہجور ہیں، قرآن کے چھوڑنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے اس انداز میں بھی لینا ہوگا۔ اور کمال ہو گیا آیت 32 میں، کتنی باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھ کر یہ بتایا کہ فرقان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور تلاوت کس طرح کی ہونا چاہیے، ترتیل کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں نازل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ذرا غور کیجئے کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھوانا ہے، کیا اس میں ترتیل ہے، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، آیت آیت اور لفظ لفظ کے نور اور روح کو لینے کا کیا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں دور دور تک یہ معاملہ ملت اسلامیہ کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے۔ اور دیکھیے کافروں نے شکایت کی تھی، دیکھیے ذرا وہ آیت 32 دیکھیے، کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ارے ایک ہی ساتھ اتر جاتا، ایک جامع کتاب اتار دی جاتی ہے، کیا بار بار تھوڑا تھوڑا آیتیں اتارتے ہو، ہدایتیں دیتے ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کیا پیاری اور کیا زبردست وضاحت کی، ارے ہم نے کیوں اتارا تھوڑا تھوڑا، بار بار مضامین پھیر پھیر کر، تذکیر اور تاکید کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارے دلوں پر اس القرآن کو، قرآن کی آیات کو اور اس فرقان کی آیات کو اور اس نظام فرقان کو مضبوط ثبت کر دیں، ثبت کر دیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ غور کیجئے کیا مسلمان اس طرح پڑھ رہے ہیں، کہ مرد اس طرح پڑھ رہے ہیں، کیا خواتین اس طرح پڑھ رہی ہے، اور کیا وہ جو پڑھا جاتا ہے، پڑھوایا جاتا ہے، کیا سنا جاتا ہے، کیا معنی سمجھے جاتے ہیں، کیا عربی میں اس کے لفظ اور آیتوں کا مفہوم اور روشنی اور نور جانتے ہیں، اور کیا فؤاد پر، قلب پر، صدر پر وہ ثبت ہو رہا ہے۔ دیکھیں بہت سنجیدگی سے اور بہت تڑپ کے ساتھ اس نقطے پر غور کرنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ارے ہم نے بھی ترتیل کے ساتھ نازل کیا، اور تم ترتیل سے پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے کیا کیا طریقے نکال دیے، ہم نے کہا کہ حدر سے پڑھو، ہم نے کہا تدبیر سے پڑھو، ارے کیوں حدر اور کیوں تدبیر، کیوں نہ ترتیل، کیوں نہ اللہ کا حکم لے، کیوں نہ راست اللہ کا حکم لے، اور کیوں نہ وہ انداز لے جو کعبے میں ہے، جو مدینہ میں ہے، جو بیت المقدس میں ہے۔ اللہ کے لیے غور کیجئے کہ یہ ترتیل کیوں نہ لیں، اس ترتیل سے تعلق کیوں نہ ہو، اس ترتیل سے 30 دن کیوں نہ پڑھا جائے، اور اسی ترتیل سے زندگی بھر الفرقان، القرآن، نظام قرآن اور نظام فرقان کو کیوں نہ لیا جائے، ذات کے لیے بھی، فرد کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی اور اس کے نفاذ کے لیے۔ آپ دیکھیے بھی غور کیجئے۔ اور پھر
کیا بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے آیت 33 میں سورہ فرقان میں، کیا وضاحت کر دی اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، ارے کوئی بھی مثال، کوئی بھی سوال، کوئی بھی اعتراض آنے دیجئے، آنے دیجئے، ہم ترتیل سے اور فؤاد پر، قلب پر، صدر پر ثبت کر کے تمہارے لیے کیا لا رہے ہیں؟ إِلَّا جِئِنَاكَ بِالْحَقِّ، ارے ہم ایک جامع کامل جواب حق کے ساتھ تم کو پہنچا رہے ہیں، حق کے ساتھ تم کو دے رہے ہیں، اور وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تفسیر، بہترین تفسیر۔ تفسیر قرآن کی آیت کو کھولنا، قرآن کے مضامین کو کھولنا، قرآن کے نور کو کھولنا، قرآن کی روح کو کھولنا، اور اس نور کی گہرائیوں کو، وسعتوں کو، اس روح کی گہرائیوں کو، وسعتوں کو پانا۔ آپ دیکھیے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں تفصیلات پیش کی۔ سورہ فرقان کی 77 آیتوں میں اتنی مثالیں ہیں کہ وقت یاوری نہیں کر رہا ہے کہ میں آپ کو اس کی گہرائی میں لے جا سکوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ سورہ فرقان کو بہت گہرائی سے پڑھیے تو تب آپ جانیں گے کہ کیا ہے فرقان کی گہرائی۔ اور اب آ جائیے ہمارے مضمون کی طرف آخر میں، کہ دیکھیے پھر آ جائیے کہ یہ رمضان کا رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ جو سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، تو کیا لینا چاہیے رمضان سے؟ تربیت، تقوی کی تربیت، ہمگیر تربیت، اور اس کے ساتھ دو کام، دعوت اور خدمت خلق۔ دیکھیے میں وہ ساری حدیثوں کا نچوڑ لانا چاہتا ہوں کہ ہم کو دعوت بھی پیش کرنی ہے اور خدمت خلق بھی کرنا ہے۔ شہر المواسات، تو خدمت خلق بھی، اور ہر رمضان میں سارے 11 مہینوں میں، اگر اب لاک ڈاؤن میں، اب کورونا وائرس کے ماحول میں تو بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ خدمت خلق کا کام کریں دعوت کے ساتھ، دعوت کے ساتھ۔ یہ بھی قرآن، یہ بھی الفرقان، اور یہ بھی نظام الفرقان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات جو میں آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح یہ رمضان ہم گزاریں اور اس میں یہ رمضان کا استقبال کریں، استقبال سواگت نہیں، سیلیبریشن نہیں، قبول کیسے کریں؟ قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے نور کو، قرآن کی روح کو، فرقان کی روح کو، فرقان کی نزول کو کیسے قبول کریں؟ تو درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، لفظ لفظ اور آیت کی گہرائی میں جاتے ہوئے۔ اور آئیے پھر بہت کرب کے ساتھ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی کبھی بھی تقوی کے مہینے کو توبے کا مہینہ مت بنائیے، جشن قرآن کے مہینے کو جشن پکوان کا مہینہ مت بنائیے، اس کو رہنے دیجیے تقوی کا مہینہ، اس کو رہنے دیجیے جشن قرآن کا مہینہ، اس کو رہنے دیجیے القرآن کا مہینہ، الفرقان کا مہینہ، فرد کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ آئیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی، قرآن کی، فرقان کی، نظام فرقان کی رحمتیں، برکتیں، نور اور روح اپنی ذات میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے معاشرے میں اور ساری دنیا میں عام کرنے کی تو توفیق بھی دے، آسانیاں بھی پیدا کر، شعور بھی دے، سمجھ بھی دے، قوت بھی دے، ہمت بھی دے، جرت بھی دے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری زندگی میں اس کو جاری و ساری فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔